آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوگا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، گونی لاک ہو جاتا۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں پہلا چنگا ہوں۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت خوبی سے کہا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت، تو آکسیجن گئی، قوت ملی، اسی کو بند کریں گے انرجی ملے گی۔ سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی۔ پس پر ہر نفس 2 شکر واجب، ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے۔ ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس پر ہر نفس 2 شکر واجب۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے، لیکن اب یہ کیسے سجدے ہوں گے؟ اس سجدے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی تعریف میں ہے۔ قاتلوا بین اثنین صدقہ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے آپ نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی سب الکلمۃ الطیبہ صدقہ، ہر بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے اچھی کہے یا خاموش رہے، ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن الدین صدقۃ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنے لات کو، عزا کو، منات کو، ہبل کو، وہ تو اور دور کی بات ہو گئی۔ ایک ہے شرک سے دعا، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں۔ اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہے، کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہو۔ دعا لا تدعوا مع اللہ احدا، اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ، اس کے خلاف نہ ہو، کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایک باریک نکتہ سمجھ لیجیے، ایک ہے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا، جو کہ وہ دنیاوی جو معمولات ہیں، جو عام ہمارے قواعد ہیں، ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں، وہ شرک نہیں ہے۔ میں کسی کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بھی ایک دعا ہے، استمداد ہے، مدد آپ نے مانگی ہے، اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن کیا ہے یہ بگڑا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں پانی ہے، اس میں سے پانی لائے گا وہ دے دے گا۔ جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر کوئی دعا، کوئی استمداد، کوئی استعانت، کوئی استغاثہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے اللہ کے سوا، وہ شرک ہے۔ وہ استدعاء ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، استمداد ہو، استنصار ہو، کچھ بھی ہو، غیبی طور دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر مدد مانگنا، اس میں قطعاً کوئی شرک نہیں ہے، توحید ہے۔ البتہ اس میں ایک باریک نکتہ ہے، ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشہور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو کبھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو ڈھیلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا ہے، مت مانگو کسی سے۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے۔ حضور کا شرک کی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اسے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے، آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو۔ آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ لیکن دنیا میں عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، کر دیجیے، کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی، تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد شرک۔ دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو ہم مانتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، نادر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے، اختلافات میں گنجائش ہے نا۔ فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے، قیامت کاتبین ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ کو حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بیٹھا،
لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام ہے. فرشتے کے وجود میں تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام ختم نہیں غلط. لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ. موقع ایسا آیا کہ چونکہ رات کو سفر کیا کرتے تھے، عرب میں آپ کو معلوم ہے دن میں شدید گرمی، لہذا جب طویل سفر ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کے وقت جتنا بھی فاصلہ طے ہو جائے. پھر فجر کی نماز ادا کر کے بھی جب تک دھوپ کی تمازت نہ ہو، جتنا بھی آگے سفر طے کر لیا جائے، جب دھوپ ہو جاتی تھی تو پھر قیام. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری رات چلتے رہے، پھر فجر کی نماز ادا کی، پھر لشکر کا کوچ ہو گیا. تو ظاہر بات ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شدید نیند کا غلبہ، تو تمام صحابہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اب اونٹنیاں جو ہے یا اونٹ جن پر وہ سوار تھے انہیں گویا کہ آزادی نصیب ہو گئی. کسی کا منہ ادھر کو اٹھ گیا ادھر چل پڑی، کسی کا ادھر اٹھ گیا ادھر چل پڑی، کسی کو کیکر کا درخت نظر آ گیا اس میں کھڑے ہو کر ناشتہ فرمانا شروع کر دیا، اس لیے کہ جو اوپر سوار ہے گھوم رہا، اور لشکر پورا منتشر ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے اس واقعے کے اور حدیث کے، انصاری صحابی ہیں، اور ان کے شان میں حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کے احکام سے سب سے بڑھ کر واقف معاذ بن جبل ہے. یعنی فقہی معلومات ان کی بہت تھی. اللہ نے جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے. کسی کا فلسفیانہ ذہن ہوتا ہے اسے قانون سے دلچسپی نہیں ہوتی، کسی کا قانونی ذہن ہوتا ہے اسے فلسفے سے دلچسپی نہیں ہوتی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قانون اور احکام سے بڑی دلچسپی تھی، تو حضور نے فرمایا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. انہی کو عامل بنا کر حضور نے یمن بھیجا تھا. تو جو گفتگو اس وقت ہوئی تھی وہ بہت اہم ہے فقہی اعتبار سے کہ اجتہاد کے لیے وہی دلیل ہمارے ہاں، وہی حدیث جو ہے بطور دلیل بیان ہوتی. حضور نے فرمایا معاذ تمہیں میں یمن بھیج رہا ہوں، کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کیا کروں گا؟ عرض کیا کہ حضور اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا، جو حکم ملے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے دریافت فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں کوئی واضح حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ حضور پھر میں آپ کے فرامین، آپ کے فرمودات جو بھی میرے علم میں ہے ان کی طرف رجوع کروں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. پھر تیسری مرتبہ سوال کیا اگر میری بھی کوئی بات تمہارے علم میں نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا ثم اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں. تو حضور نے شاباش دی کہ یہی طریقہ ہے، یہی سے وہ لفظ اجتہاد چلا ہے، اور اجتہاد کے لیے جو دلیل ہے نقلی منقول حضور سے وہ یہی ہے. بہرحال یہ تعارف ہو گیا حضرت معاذ بن جبل کا. وہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بقیہ تو سب لوگ جو ہے اونگ رہے تھے اور لشکر منتشر ہو گیا تھا، لیکن میں خاص طور پر حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہا. حضور کی اونٹنی چل رہی ہے، میں نے بھی اپنی سواری کو ساتھ لگائے رکھا. اس کی وجہ تھی کہ تخلیہ میں ایک بات پوچھنا چاہتے تھے حضور سے، تو اس کے متلاشی تھے. لہٰذا اب آدمی جب اس کو ذہن میں کوئی ایک ارادہ ہو تو اونگ نہیں آئے گی نا، لہٰذا وہ جاگ رہے ہیں، پوری طرح ہوشیار ہیں. حضور کی اونٹنی چلی جا رہی ہے اور آپ جب اوپر سوار ہوتے تھے تو ایک کجاوا سا ہوتا تھا، پردے ہوتے تھے، تو حضور اپنے اوپر تو نہیں. اچانک حضور کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس سے وہ بد کی. ساتھ ہی کیونکہ اونٹنی بالکل برابر چل رہی تھی حضرت معاذ کی، وہ بھی بدک گئی. اب یہ جو ایک گڑبڑ ہوئی تو حضور نے اپنے اس فوج کا پردہ اٹھایا اور چاروں طرف دیکھا تو نظر آیا کہ پورا لشکر منتشر ہو چکا ہے، فارمیشن نہیں ہے اور صرف معاذ ہے قریب. تو آپ نے پکارا یا معاذ، اب انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اسی وقت کے لیے تو یہ سارا انہوں نے اہتمام کیا تھا. انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. حضور نے پھر آواز دی ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ. قریب ہوئے، ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ. یہاں تک کہ الفاظ یہ ہے کہ دونوں اونٹنیاں ایک دوسرے سے مس کرنے لگی، بالکل برابر تھا. حضور نے فرمایا معاذ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لشکر اس طرح منتشر ہو گیا ہوگا اور ایک دوسرے اتنے فاصلے پر ہوگا. اب اس کی جو اصل اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ اس طرح حضور کا تنہا چھوڑ دیا جانا تو بہت خطرناک ہے. عام حالات میں بھی کوئی کمانڈر ہو، سپہ سالار ہو، وہ اس طرح اکیلا رہ جائے تو دشمن کو موقع ملے. تو حضور نے اس انداز میں فرمایا ما كنت احسب الناس كمكانهم من بعد، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے فاصلے پر ہوئے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں یہ موقع ہوتا ہے اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ اپنی خاص خدمت کا ذکر کرتا، دیکھیے حضور، اور دوسرے لوگوں کی تنقید کرتا. لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کرتے، اور میں تو بالکل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں. اس کے برعکس طرز عمل تھا حضرت معاذ کا. انہوں نے عرض کیا حضور لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں، اب نیند کا اثر ہو گیا ہے، تو فی اثر الدلجہ، اس کی وجہ سے لوگ اونگ گئے ہیں، تو اونٹنیاں جو ہے آزاد ہو گئی ہیں. اب اس کا جواب سنیے. حضور نے بھی اس تکلف فرما کر اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی. آپ نے فرمایا وَأَنَا كُنتُ نَاعِسًا، ہاں میں تو خود بھی اونگ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ معاملہ جو ہے انہوں نے معذرت پیش کی سب کی طرف سے، حضور نے وہ معذرت بھی قبول کی اور اتنی بڑی بات فرما دیا میں كنتُ نَاعِسًا، بات بھی ٹھیک ہے، میں خود بھی اونگ رہا. اب انہیں جو موقع ملا اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا حضور مجھ سے اس وقت بہت خوش ہے کہ میں جاگ کر چوکس ہو کر پوری طرح ساتھ چلا رہا ہوں. تو اب حضرت معاذ عرض کرتے اذن لی، حضور مجھے اجازت دیجیے ان اسألک عن شیء، کہ میں آپ سے ایک سوال کروں. قد امرضتنی واسقمتنی واحزنت، جس نے مجھے نہایت دلگیر کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، نہایت مجھے مریض کر دیا ہے. یعنی ایک ایسی دھن مجھ پر سوار ہے، میں سوچ کر بیمار ہو گیا.
حضور نے فرمایا سلماشے تھا، بڑا پیارا انداز ہے یہ، جیسے کبھی آپ بادشاہوں کی کہانیوں میں سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، بادشاہ راضی ہو گیا مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہاں تھوڑا سا اس مزاج کا انداز ہے، سلماشے تھا، جو پوچھنا چاہو پوچھو، کھلی چھوٹ۔ اس وقت ظاہر بات ہے تخلیہ بھی ہے اور حضور کا خاص اس وقت التفات ہے، تو انہوں نے سوال کیا، یہ ہے اصل میں میرے اور آپ کے سوچنے کی بات۔ صحابی ہے، صحابہ میں اس درجے کے حامل ہیں کہ حضور نے سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے خاص اعتبار سے، افعال التفضیل اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، صحابہ میں حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ حضور کے نکاحوں میں ان کا وہ مقام ہے کہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے، لیکن انہیں کیا فکر دامنگیر ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے، حدثنی بشیء یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، حضور مجھے وہ ایک بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے، جہنم سے چھٹکارا دے۔ یہ ہے وہ راہ نجات موضوع جس پر یہ ساری گفتگو ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے لیے تو نجات ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، ہمارے لیے تو جنت میں سیٹ ریزرو ہے، ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا سوال ہے، محاسبہ ہوگا اوروں کا ہوگا، جزاسرا ہوگی اوروں کو ہوگی، نہیں۔ ان صحابی کو یہ فکر دامنگیر ہے، اور کیا الفاظ کہے، قد امرضتنی واسقمتنی واحضرت، مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا، مجھے سخت غمگین بنا دیا۔ مرض اور سقم، سقیم، انی سقیم، یہ معلوم ہوگا آپ کو، بیمار کو کہتے ہیں، اور مرض تو ہے قد امرضتنی واسقمتنی واحضرت۔ اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، لیکن وہ وہی ہے جو سورۃ العصر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے، شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، اس پر جم جاؤ اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو، اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا جواب تو مل گیا، اب شرک کے معنی کیا ہے وہ ایک تقریر مکمل ہوگی، صرف یہ ہے کہ ان الفاظ میں تو یوں سمجھیے نہ کہ مضامین کے دریا ہیں جو کودے میں بند کیے گئے۔ جو بات اس وقت مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی، اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں، یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دریائے سخاوت جوش میں ہے، تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا، میں نے جواب دے دیا۔ افلا ادلک یا معاذ، تو اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں براس ھذا الامر وعمودہ وذروۃ السنام منہ، کہ یہ جو دین ہے ہمارا، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹ۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور نے تمثیل کیا کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے، کس کی حیثیت جڑ کی ہے، کس کی حیثیت تنے کی ہے، کس کی حیثیت چوٹی کی ہے۔ جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظر انداز کر رہے ہو اور ثانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اسی کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، بڑے بڑے گناہ تو کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دست و گریبان، مناظرے اور جھگڑے، یہی حال ہمارا ہے آج۔ سود جیسا گناہ، اس میں پوری قوم ملوث، جھگڑا کس پر ہو رہا ہے کہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، ہاتھ یہاں بدیں گے یا یہاں بدیں گے، اس پر تو جھگڑے ہیں، من دیگرم تو دیگری، اس پر فرقے بازی، لیکن سود، رشوت، حرام خوری، یہ سب کر، حالانکہ یہ ہے جڑ کی بات، وہ ہے ثانوی بات۔ اسی کو کہا کرتے ہیں کہ اشرفیاں لٹے اور کوئلوں پر مہر، کس قدر حماقت ہے، اشرفیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، کوئلوں کی حفاظت ہو رہی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ سینس آف پروپورشن نہیں رہتا، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، نسبت و تناسب درست ہے، دین میں جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے۔ اب یہ تشریح حضور نے فرمائی اور اس کے لیے تمثیل اختیار فرمائی، اس سے کہ وہ درخت کی ایک جڑ ہے، درخت اس پر کھڑا ہے، غذا وہاں سے مل رہی ہے، جڑ سوکھ جائے گی، درخت سوکھ، پھر تنا ہے، پھر اس کے اوپر چوٹی ہے۔ درخت جو آپ لگاتے ہیں، فرض کیجیے آم کا درخت لگایا تو کیا جڑ کے لیے لگایا یا تنے کے لیے لگایا؟ آپ نے تو درخت لگایا ہے آم کے لیے، آم لگتا ہے چوٹی پر جا کر، لیکن جڑ کے بغیر تنا نہیں، تنے کے بغیر چوٹی نہیں، چوٹی نہ ہو تو آم نہیں۔ اس تمثیل کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فرمایا افلا ادلک یا معاذ، اے معاذ تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا، مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ براس ھذا الامر، اس کی جڑ کیا ہے، وعمودہ، اس کا تنا کیا ہے، اور ضربۃ السنام منہ، اس کی چوٹی کیا ہے۔ حضرت معاذ کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں؟ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ فقل، حضور مجھ پر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ضرور فرمائیے، اور کیا چاہیے؟ اب آپ نے فرمایا راس ھذا الامر شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت اس کی جڑ ہے، وعمودہ، اور اس کا تنا کیا ہے، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ بمبئی میں 2 شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں، ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، ایک میں 80 لاکھ خرچ۔ ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی، ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی، آرڈیننس پاس کیا تھا، لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں۔ آپ کہیں کہ کسی دعوت میں 50 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے، وہ 100 آ گئے تو جائز یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا، جو یہ پیسے لے جائیے صاحب۔ کبھی کبھی وہ پکی پکائی دیگیں لے جا کے اپنے کھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج۔ ہم نے کہتا ہے کہ آپ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد، آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے، تو بنیاد کیا ہے، آپ وہاں سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو، یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل، اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور، شادی کے ایک معنی تو نہیں ہے۔ لہٰذا
वही जो है रॉक फाउंडेशन वो तलाश की जाए, वो हमने की तलाश। जो तकरीब हुजूर से सहाबा से साबित है जरूर करो जरूर करो जरूर करो, अब तुम्हारे हाथ में दबा दी अपने दांतों से पकड़ लो। और जो तकरीब साबित नहीं हुजूर से सहाबा से, यकीनन ये कई बात या तो हमारा खानदानी हम पस मंजर जो है अक्सर तो हिंदुओं से मुसलमान हुए, वो सादात हो, सिद्दीकी हो, फारूकी हो, उस्मानी हो, वही जो बात से आया है, बाकी लोग सही से वो अपना हिंदुआना पस मंजर लेकर आए। तो जिसका सबूत सहाबा के दौर में नहीं, वो यकीनन बात से आई थी, उसमें फिर सादगी नहीं, उसमें कमी नहीं, कैसे काट। इस बुनियाद पर हमने 5 फैसले किए, रसूल लीजिए आप भी, अगर आप कोई सोशल वर्क करना चाह रहे हैं इसको आम। नंबर 1, निकाह मस्जिद में, हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, आलिमु हाज़ा निकाह फजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान आम किया करो, मस्जिदों में मुनक्किद किया। मैं हैरान होता हूं क्यों नहीं उलमाए किराम इसके तरफ हदीस है। मैं मानता हूं उनका कहना यह है कि ये यहाँ जो अम्र है कि मस्जिद में मुनक्किद करो, ये अमर वजूद के लिए नहीं है, इस्तिहबाब के लिए, मुस्ताहब है ये कि मस्जिद में। भाई मुस्ताहब क्यों छोड़ रहे हो? तो इसलिए छोड़ना पड़ता है, मौलवी बेचारे की हैसियत है ही नहीं माशरे में कि वो कहेगा क्या आइए मेरे पास, मैं नहीं आऊंगा आपके घर निकाह पढ़ाने के। वो अपना रजिस्टर बगल में बाहर बैठा सूखता रहता है। वो आनी थी बारात असर के वक्त मगरिब भी जा रही आई, वो बैठा नहीं। पहले 20-30 रुपए मिलते थे, अब 200-300 चाहते हैं। और मैंने उन्हें याद दिलाया, देखो शर्म करो, ईसाइयों ने आज तक अपने चर्च की और अपने पादरी की इज्जत की रखी है कि शहजादे और शहजादी की शादी होगी, वो भी पादरी चर्च में, शहजादे की शादी हो रही है तो जो उनकी पार्लियामेंट के साथ है चर्च, वहाँ पर्दा नहीं है, लड़का लड़की दोनों आमने सामने खड़े होकर और करार करेंगे। हमारे यहाँ पर्दा है, इसलिए लड़की के घर भी जाएंगे तो लड़की तो महफिल में नहीं आएगी, लड़की का एक वकील होगा, वो वकील इजाजत लेकर आएगा, तो उसके गवाह होंगे, उसके सामने इजाजत दी गई, फिर वो निकाह को इजाजत देंगे। पहली बात ये हो गई कि निकाह मस्जिद। नंबर 2, निकाह के मौके पर कोई दावत काम, कोई साबित नहीं, दावत काम सिर्फ एक है, वो वलीमा है। और इस कदर माकूल बात है, सब बाप अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचे। और मेरी बात सुने, क्या बेटी को घर से रुखसत करने का वक्त जो है वो खुशी का वक्त होता है? जब बेटी घर से जा रही है, कोई जानवर भी आप कुर्बानी के लिए, कोई मेंढा को बकरा ले आए 8-10 दिन पहले, बच्चे मानूस हो जाए, तो वो जब आप ज़िबा करते तो पछाड़े खाते नहीं बच्चे। और ये लगते जिगर है, बुरे चश्म है, 18-20-22 बरस घर में रही है, गुजारी है, खुशी नहीं है, सिर्फ ये होता है साइन ऑफ रिलीफ, एक जिम्मेदारी का बोझ था अल्लाह ने आज उतरवा दिया। फिर भी अंदेशा होता है, पता नहीं मिजाज मिले ना मिले, नए माहौल में जा रही है, वहां जाकर एडजस्ट हो या ना हो, अंदेशे फिर भी होते। तो उनसे और पुलाव खाना और व्यंजन खाना कोई माकूल बात है। माकूल बात क्या है? लड़का, उसका घर आबाद, वो वलीमा है, उस पर बाकायदा हदीस और के साथ वलीमा जरूर करो, चाहे एक ही बकरी हो, ज़िबा करो, काटो, खिलाओ दोस्त अपने दोस्तों को। यहाँ तक कहा कि बेशक ताम वलीमा, बुरा खाना है वलीमे का, तो उसमें गरीबों को नहीं बुलाया जाए। जाहिर बात है, मुसल्ली खिलाने के लिए वलीमा नहीं होता, अपने अहबाब को बुलाया जाए। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसे वलीमे के लिए बुलाया जाए, वो अगर नहीं जाएगा तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की दावत मानेगा। तो जिस रसूल ने इतनी तफसील से हुक्म दिया हो एक दावत का, वो दूसरी दावत में भी खैर होता है ना। जब निकाह मस्जिद में और कोई दावत दाम नहीं तो बारात का कसम खलास। बारात किस तरह करना, कुरान में तो कोई जिक्र नहीं, अरबी में ये लफ्ज नहीं। इज्तिमाई तरफ है, मस्जिद में हुआ, निकाह हुआ, लड़की को हजरत फातिमा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुछ खवातीन जाकर छोड़ आई थी उस हुजरे में, जो एक अंसारी सहाबी ने हजरत अली को दिया था, उनका कोई घर भी नहीं, वो हजरत अली आए हो और आकर विदा करा के लेके गए हो। चौथी चीज, जहेज का कोई तसव्वुर इस्लाम, खालिस हिंदुआना रस्म, खालिस हिंदुआना रस्म, खालिस हिंदुआना। हिंदुओं में क्यों है? वो इसलिए है, माकूल बात कि लड़की का विरासत में कोई हिस्सा ही नहीं, वो तो जब घर से निकल रही है मुझे दिला के रुखसत कर दो, दान दहेज ये खैरात है, लड़की का हक कोई नहीं है घर पर। इस्लाम में तो लड़की वारिस है, वारिस फौत हो गए, विरासत तकसीम होगी, वालिदा फौत होगी, उनकी है, लेकिन शादी के मौके पर कोई जहेज इस्लाम में गलती से हजरत फातिमा के जहेज को जहेज कहते हैं। वो जहेज क्या था? एक पैसा भी हुजूर के अपनी जेब से नहीं था। इस शादी में खास बात क्या थी कि दूल्हा के वली भी हुजूर ही है, और कौन है? अली का कौन था बदले, और दुल्हन के वालिद भी हुजूर है। अब हुजूर पूछते हैं हजरत अली से, तुम्हारे पास मेहर देने के लिए कुछ है? असकिया मेरे पास वो फुकराए साहबा में से थे, फरमाया मेहर तो देना है, तुम्हारे पास एक ज़रा होती थी, यहाँ ज़रा तो है। उन्होंने समझा ज़रा तो जिहाद के लिए है, कोई दौलत तो नहीं है, फरमाया जाओ उसे बेचो या गिरवी रखे। वो मैं हजरत उस्मान ने खरीदी और कुछ दिनों के बाद वापस कर दी, हदिया कर लिए, ज़रा रख दिया। उस वक्त कहते छोड़ो अली, कहा लो मैं पैसे दे देता हूँ, तो उनकी तबीयत पर बार हो, उस पैसे से हुजूर ने कुछ पैसे कर भेजे अंदर, दुल्हन को नहीं याद, और कुछ पैसों से वो एक गद्दा जिसमें खजूर की खाद भरी हुई थी, और 2 तकिए जिसमें खजूर की खाद भरी हुई, एक मशकीदा कुएं से पानी तो लाना ही है, एक चक्की जौ हो या गेहूं हो पीसना तो है ना, वो 1-2 बर्तन और अल्लाह का फैसला, ये था जिसे जहेज कहते हैं, जिसमें एक पैसा भी हुजूर का शामिल नहीं। वो हजरत फातिमा का मेहर था जिसे बनाया, वरना मदीने ही में दूसरी आपकी सामदादी का निकाह हजरत उस्मान से भी हुआ, कहीं जिक्र है जहेज का? हजरत उस्मान का घर भरा हुआ, हर चीजें मौजूद, जहेज का सिलसिला। बहरहाल ये शादी को आसान करो, ज़िना को मुश्किल बनाओ। यहाँ शादी के लिए नौबत तेल होगा तो राजा नाचेगी, वरना ये कि बड़ी हो रही है, उम्र हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नहीं कुछ खाते तो है ना, आखिर कुछ तो करना होता है ना, आखिर कुछ ना कुछ लोगों को तो खाना खिलाना ही होता है ना, बारात आखिर आएगी, कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, कुछ जोड़े कपड़े दिए। इस्लाम का फलसफा जो मैंने 4-5 बातें आपको बताई, फलसफा ये है कि लड़की के बाप पर एक पैसे का बोझ नहीं, तो लड़की बात बोल के तुम्हारे हवाले कर दिया, और क्या चाहते हो? सारा मर्द आज़मा, मर्द आफरी, मर्द को चैलेंज किया है, तुम मर्द मेरे तुम दोगे। और सबसे बढ़कर क्या हो रहा है आजकल भी होता है, हमारे एक कुछ काम होते हैं इस्लामी, वो भी है कुछ वही वाला पसंद। निकाह की महफिल में छुआरे कौन लेके आता? जी लड़के वाले, और पुलाव किन सिखाते हैं? भाई की सोच में वो पुलाव खिला रहा है, वो छुआरे नहीं पढ़ नस्ल आदम, नस्ल इब्राहिम से, नस्ल याकूब से। कुरान मजीद में आया अख्तरनाहुम बदाइल, हमने चुना था उसे अपने इल्म की बुनियाद पर। और 2 मरतबा उसने सूरह बकरा में वन्नी फक़्क़ुलतुम लिल आलमीन,
میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت بھی یہ ہے, 15 رکوع کی دوسری آیت بھی یہ ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ حضرت موسیٰ کے امتی بنائے گئے, انہیں تورات دی گئی, انہیں شریعت دی گئی, اور انہیں گویا کہ ایک اعتبار سے اس وقت امام الناس بنا دیا. ان کا جو ہے ایک یوں سمجھیے 1500 برس کی تاریخ کو 2 عروج اور 2 زوال اب وہ موضوع نہیں ہے اس وقت. پہلا عروج داؤد سلیمان داؤد کا دور حکومت. پہلا زوال اسیرینز کے ہاتھوں سلطنت اسرائیل کی تباہی, نبوکڈ نظر کے ہاتھوں ایمپرر بیبیلونیا یہودا کی تباہی. دوسرا عروج مکابی پاور, اور دوسرا زوال پہلے یونانی پھر رومی ان کے ہاتھوں ذلت اور محبوبی اور غلامی. لیکن آج سے 2000 سال قبل انہوں نے ایک عظیم ترین جرم کیا, قتل, اور قتل بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا قتل کرنے پر کمر کس حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آج سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ کرونالوجی جو ہے, فیکٹس, دینی حقائق کی یہ ترتیب زمانی اپنے ذہن میں رکھیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, جلیل القدر پیغمبر, بہت بڑی آیات الہیہ, پوری شخصیت کی آیات پر مشتمل ہے, معجزات پر مشتمل ہے. انہوں نے سولی چڑھوانے کی اپنی حد تک تو انہوں نے سولی چڑھوا دیا. یہ بات دوسری, اللہ نے کیا کیا کہ انہیں اٹھا لیا, اور ان کی جگہ اب آج ہمیں معلوم ہے کہ جس حواری نے غداری کر کے گرفتار کرایا تھا اسی کو سولی چڑھوایا. اور یہ انجیل برنباس میں موجود ہے, کہیں قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, ہماری کسی تفسیر میں نہیں ہے. انجیل برنبا میں اس نے بات کی ہے ساری, میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا, یہ جو ہے نتیجہ آپ نوٹ کیجیے, اہم نتیجہ جس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس دن کے بعد سے راندہ درگاہ ہوئے, ملعون قرار پائے, مغضوب علیہ قرار پائے, اور ایول شر اس کا سب سے بڑے ایجنٹ, اور عزازیل ابلیس کے سب سے بڑے مرید بن گئے. اس کے بعد سے دنیا میں جو شر آ رہا اجتماعی, اس کا جب آپ ٹریس کریں گے تو آپ کو جا کر جو یہود تک ان کا سرا ملے گا. پورا فکر کی گمراہی, عمل کی گمراہی, اخلاقی گمراہی, تمام کا جو ہے سرا وہ بنی اسرائیل, وہ یہودی. اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے طور پر سولی پر چڑھوا کر انہوں نے جو جرم عظیم کیا ہے, یہ اس کی سزا ہے, کہ جو سزا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. یہاں تک کہ آج سے 1700 سال قبل, یہاں تک کہ آج سے 1850 سال قبل 70 عیسوی میں حضرت مسیح کے دفعہ سماری کے 40 برس بعد ٹائٹس لوبی نے ان کا قتل عام کیا ہے. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوا یروشلم میں. 1,33,000 ایک دن. 67,000 قیدی بنائے گئے. تمام عورتوں کو, خاص طور پر جوان عورتوں کو محفوظ کر لیا اپنی روڑیوں کی حیثیت سے. ہیکل سلیمانی جو پہلے جو ہے نبوکڈنیزر نے برباد کیا تھا, پھر دوبارہ بنایا گیا, تو آپ ٹائٹس نے اس کو برباد کیا, آج تک برباد پڑا ہوا ہے. وہ ان کا خانہ کعبہ ہے جو سمجھیے کہ 70 عیسوی سے برباد ہوا پڑا ہوا ہے. صرف ایک دیوار ہے, ویسٹرن وال, وہ انٹیکٹ ہے, جس کو یہ ویلنگ وال کہتے ہیں. رونے کے لیے, ماتم کے لیے وہاں جاتے ہیں, سر پھوڑتے ہیں, اپنا روتے ہیں, تورات پڑھتے ہیں. وہ ہے نشانی صرف اس ٹیمپل کی. وہ ٹیمپل کہتے ہیں, ہم مسجد کہیں گے. حضرت سلیمان نے جسے بنایا مسجد تھی, اس کے بعد تعبیر ہوا, مکابی دور میں مسجد تھی, لیکن وہ گری پڑی. اور اس دن سے ان کو نکال دیا گیا, فلسطین سے باہر نکل جاؤ, ڈائسپورا شروع ہو گیا پوری دنیا کے اندر منتشر. جہاں سین سوائے بھاگ جاؤ, فلسطین میں تمہاری کوئی جگہ نہیں. اس وقت جو رومن سے وہ بھی انہیں ستاتے تھے, پرسیکیوٹ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہیں یہ پرسیکیوٹ کرتے تھے. لیکن آج سے 1700 سال قبل, یعنی سن 300 کچھ میں, عیسوی میں, کانسٹنٹائن دی ایمپرر آف روم, جب اس نے عیسائیت قبول کی ہے, پوری سلطنت روما جو ہے وہ عیسائی ہو گئی, پورا یورپ عیسائی ہو گئی. اس کے بعد سے ان کے اوپر جو بات پڑھنی شروع ہوئی, موسٹ پرسیکیوٹڈ پیپل آن دی سرفیس آف دی ارتھ, خاص طور پر یورپ میں, کرسچن یورپ, انتہائی سے نفرت, شہروں میں داخلے کی پابندی, باہر رہو گیٹوز کے اندر, شہر میں آنے کے لیے جیسے کہ کبھی 2 گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے, کہیں لگا ہوا ہے وہ کیا آپ اسے کہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا کام ہو جاتا ہے اس خلاف, اور اگر واقعی مسجد اقصیٰ اور مسجد الصحرا گرا دیے جاتے ہیں, تو طوفان اٹھے گا عالم میں. یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور, یہ بھی لوگ طوفان, نوجوان خود غیرت اور جو بھی حقیقت ہے, مسلمان اکبر سے اکبر اور بالکل بے دین, وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ کرنے کو تیار تھا. مسجد تو بنا دی سب نے, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا باپ, یہ برسوں میں نماز تک, وہ چاہے کانپور کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی, چاہے وہ شہید گنج کی مسجد مسلمانوں نے جانے دی, چاہے نماز نہ پڑھتے, یہ جو حرمت اور یہ جو حقیقت, یہ غیرت ہے, اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ. اسی طرف پہ کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے, یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے, پیشے کوئی کی ہے, اس کا نقطہ آغاز تھا صلیبی جنگ. صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے, ام البحارم, اس کا نقشہ بھی حدیث پیشے کوئی موجود, اس وقت ہی ہم نے شائع کی. لیکن اس میں جو جنگ ہونے والی وہ الملحمۃ سے کہتے ہیں, لحم گوشت, اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں, جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں, اب جو ہے وہ ہاتھ سے, لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جسموں کے چیزیں اڑ
ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم فتح مکہ. ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان قریش سے. الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن. حضور سے کہا کہ جا کر کے صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ یوم یوم الملحمہ. حضور نے فرمایا نہیں ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ. آج رحمت کا دن ہے, آج میں ان سب کو معاف کروں گا. لا تصریف علیکم اليوم, میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی اس نے اپنے بھائی اذهبوا فانظروا لقد صدق. وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظمی, عظمی مؤنث ہے اعظم کا. آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دو, عظیم کا باب ہو گیا اعظم سب سے بڑا, اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی عظمی. الملحمۃ العظمی سب سے بڑی لڑائی. میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں بیٹل, انگریزی میں یہ دو لفظ رہتا ہے وار بیٹل. وار سالوں کو محیط ہوتی ہے, بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر لڑائی ہوئی. حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار تھی جنگ, لیکن بیٹل آف احد, بیٹل آف بدر, یہ بیٹل لڑائی ہوئی. تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2, یعنی اس کی وسعت کا اہتمام تھا نہیں اور طوالت کا نہیں, لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و ہالی قدس. نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریویلیشن, ریویلیشن آف سینٹ جان. اس میں آرمگیڈون کہا گیا. ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے, ہر کہتے ہیں دوسری جگہ سطح مرتفع. مجدون میگیڈو, میگیڈو ایک وادی ہے, مرتفع وادی مرتفع. یہ ہے واقع لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا جو ٹرائنگل ہے, یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے. اور یہ جنگ صلیب ہوگی جو کہا ہے بش نے, یہ جنگ صلیب سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی, تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے, یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپ میں. یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس یہ ان کا رسالہ, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ. آپ شاید پہلی مرتبہ یہ زائنسٹ تو سمجھتے یہودیوں کو, کرسچین زائنسٹ وہ ہے جو ہے تو عیسائی پروٹیسٹنٹس, لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہے. یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے, میں نے کہا تھا 4 سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کمیشن ہوا تھا ہیوسٹن میں, امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر. ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹرفیتھ, ایک عیسائی کو بلایا تھا, ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا. اس یہودی عالم نے ڈاکٹر وشو براٹ جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس ہے, اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کی تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی کی, ہم تو نہیں کر رہے. جو پریکٹسنگ یہودی ہے وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے. یہ 1967 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو, وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیح آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کرے, جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر وہ امام خمینی نے کہا بھائی جب وہ آئیں گے آ جائیں گے, لیکن ہم تو راستہ سزائنس نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر دیا, یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا. تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے اور کیا ہے, اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی, اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے, بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ. نیو یارک کو نیو یارک بھی کہا جائے تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا. اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر بحث. بہرحال اس صلیب جنگ کا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا ٹرمپ نام رسالہ, اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ. اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے. بہرحال اس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں. رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے, یہ پوپ شیطان ہے, یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسچینٹی کی بنیاد پر, اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں. آپ کو معلوم برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ہے اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنٹ کا سردار تھا, ابھی پوری طرح نہیں. یورپ جو ہے وہ رومن امپائر دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے, اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی, اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن ثانی کے اس کی تیاری تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے, کیتھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے. جیسے کہ اسٹیبول میں کرتی, اسٹیبول میں کون سی حکومت بنی, رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے, تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے, بیت الحضرت مسیح پیدا ہوئے, بیت اللہ کہاں ہے, وہی ہے کہ نہیں, جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں, وہی پر ہے کہ نہیں, بڑے بڑے گرجے ان کے وہی ہے. اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہو, یہ کیفور, اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی. یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنی, انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی, انہوں نے خود وہاں پر ایتھنک کلینسنگ کروائی, پھر خود مصالحت کے لیے آ گئے, پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنٹس کا رسالہ ہے جو کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا, اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی حیثیت سے آ گئے. اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں. اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا, سائپرس میں ترکوں کو, اور وہ گریک کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے, وہاں سے ایک چھلانگ لگائیں گے, اور یہ وہاں پر ایک رومن امپائر, اپنی پرانی رومن امپائر کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست آئی. تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ نہیں, کیتھولکس بھی ہے, کیتھولکس زیادہ نہیں ہے ہم تک, لیکن اب تابع ہو چکے. اسحاق رحبین نے جب یہ پیس ٹاک شروع کیا, آپ کو یاد ہوگا شاید, کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل, تو پہلے روم میں رکا فار این آڈینس پوپ, اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں, اور کہا تھا دیکھیے 3000 برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی, اب یہ آپ کے حوالے. اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا, اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا پارٹ. اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے ویسے تو وہ یہود, البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں,
جو وہاں پر وائٹ ریزسٹنٹ ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس، ان کے نزدیک دشمن نمبر 1 یہودی، دشمن نمبر 2 مسلمان، دشمن نمبر 3 جو یورپ میں کالے ہیں افرو امریکن، چاہے وہ عیسائی ہو گئے کوئی بھی، یہ 3 دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے، صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سوسائٹی میں، اول یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے۔ لیکن دوسری طرف پروٹیسٹنٹس کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسچین زائنسٹ، یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹ ہے۔ بہرحال یہ اب جنگ ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب میں آخری بات کرنے آ رہا ہوں، آخری نتیجہ جو اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے تلک الایام نداولها بین الناس، آخری نتیجہ ڈراپ شیٹ وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائق صلی اللہ علیہ وسلم قائم، وہ گویا قیامت کی اس کے بعد بس قیامت، کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا، پوری مخلوقات کے مقصد تخلیق کلائمیکس آف کریشن محمد رسول اللہ، دین کی تکمیل محمد رسول اللہ، اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی، جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد، and that will be the beginning of the end۔ اس کے بعد کیا آخر، اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی دی، اور یہاں میں کاٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا سو بیان کر دوں، اللہ نے اس مغضوب علیہ قوم کو، اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوڑا؟ میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب میں مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چھوٹ ہی ہے ابھی تک، بلکہ ایک مرتبہ ابھارا ہے 1900 برس کے بعد ابھرے ہیں، بالفور ایکٹ 1917 سن 70 عیسوی کے بعد، تقریباً 1850 برس ہوئے، پھر کریشن آف اسرائیل 1948، 1967 ایکسٹینشن آف اسرائیل، یروشلم پر قبضہ، یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھ میں، جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینکا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینکا، کولونیل رول سے آزاد ہوئے، کہیں اسلامی قانون نافذ، کہیں اسلامی نظام آئے، تو جو جرم ان کا تھا وہ ہمارا ہے، اور ہم خیر امت ہیں، اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں، ان پر اللہ کا فضل، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب پڑھی، پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پڑھی، جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے، یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف، یا کر لیا واشنگٹن، کسی نے مکے کو قبلہ بنایا، یہ بدترین ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، اور یہاں کا روایت ہے من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی نشانی یہ ہے کہ عرب ہلاک۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں، حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا ہوں نے پوچھا کہ عرب، اس فرمایا العرب یوم آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت علیہ السلام کے ہاتھ، وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے ڈرا رہا وہ آئے گا، اور ان کے رسول ہی کے ہاتھ میں آئے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے عذاب آ رہا، اور وہ کوس کے عذاب آ رہا۔ البتہ ہم پاکستانی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے، اتنے انسان بنیں گے، اتنے انسان بنیں گے، ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے، اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کر کے اتر سکے، تھک ہار کر گر کر گرے گا، مرے گا، لاش کو یہ الفاظ المرحمۃ العظمی، المرحمۃ، یہ لاش منہ سے ٹرمپٹ اخبار میں اس کا فوٹو اسکین بھی کبھی آپ کو دکھا دوں، ویسے میرے ساتھ ہے مجھے ساتھ رکھنا، یہ لاش منہ سے وہ المرحمۃ العظمی اور کبریٰ جو ہے وہ آنے، ابن ماجہ نے کبریٰ کہا ہے، اکبر کا مؤنث کبریٰ، ملحمۃ کبریٰ سب سے بڑی ہے، اور مرحمۃ العظمی سب سے عظیم، یہ ہوگی اور بہت۔ اب آخری بات کیا کر رہا ہوں، کریں کیا؟ کچھ کریں گے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت، دنیا میں تباہی بربادی آگے آخرت بچ جائے، پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے، توبہ توبۃ نصوح، توبہ کی تصدیق، آیہ کریمہ کا ختم نہیں، لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک میں، توبہ یہ ہے اپنی معاش کے اندر جھانکیے، اپنی معاشرت میں جھانکیے، جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے ایک نکالنا، بے پردگی ہے آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا عنصر ہے، ختم کیجیے، توبہ کیجیے ابھی، عمل فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے ابھی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، بڑھیا، اگر میرے اور آپ نے کیے کچھ تب بھی کم سے میری اور آپ کی آخرت میں بچ جائے، عاقبت تو بچ جائے، اخروی عذاب سب سے بڑا عذاب دائمی عذاب سے۔ دوسرا کام ہے اجتماعی توبہ، اجتماعی توبہ کیسے ہوگی؟ یہ سلطنت خدا داد پاکستان جو اللہ نے عطا کی، اس میں اسلام کا نظام قائم ہے اور اسلام کی شرکت ہے، اس کے لیے جدوجہد